बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान खलक के साथ मैं हूं वसीम चौधरी। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान और साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान मियां खालिद हबीब इलाही साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब का जो टेन्योर है वो 25 अक्टूबर को ख़त्म होने जा रहा है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो 25 को जो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो अफवाहें हैं उनके मुताबिक तो शायद उनका लंबी इनिंग खेलने का, एक और लंबी इनिंग खेलने का प्रोग्राम है। तो मियां साहब से बात करेंगे। मियां साहब, क्या कहेंगे काजी फायज ईसा साहब का जो टेन्योर है, इस टेन्योर में आपने देखा है कि उनकी नजरों के सामने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई। इमरान खान के साथ क्या हुआ, उनके जो साथ जो केसेस के ट्रायल कैसे चले, पीटीआई का एक आम से आम वर्कर है या कोई खवातीन है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल किया गया और कैसे लोगों के घरों में घुसकर उनको मारा गया और कैसे पुलिस गर्दी की गई, स्पेशली पंजाब में की गई, लेकिन अदालत आलिया के कान पर जूं तक न रेंगी। इसी दौर में खत्म नबूवत का केस भी हुआ आपके सामने, इसी दौर में और भी बहुत सारे मामलात हुए। तो ये एक इंतहाई, जो बादियों नजर में इंतहाई मुतनाज़ा जो एक टेन्योर गुजरने वाला है, और शायद ही ऐसा कोई दौर हमने तो नहीं देखा। और आप माशाल्लाह 2 दफा डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, एक लंबे अरसे से आप कोर्ट्स में जाते हैं। क्या आपने कोई ऐसा दौर देखा जिसमें इतना कुछ हुआ? क्या तारीख इसको किस तरीके से याद करेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वसीम भाई, मैंने एक दफा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि अच्छा जज की क्या खसूसियत है, तो उनका फरमाना यह था कि अच्छा जज वो होता है जो वकील को सुने और खुद ज्यादा से ज्यादा खामोश रहे और अपनी आरा जो है या अपनी ओपिनियन जो है या अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो कम से कम दे। तो मैंने कहा ऐसा कोई जज रहा भी है अदलिया में? तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि BZ कैकौस साहब, जस्टिस BZ कैकौस एक बड़ा नाम है हमारी अदलिया के हवाले से, इंटेग्रिटी के हवाले से, कॉम्पिटेंसी के हवाले से। तो उस्ताद मोहतरम का कहना था कि आप 10 घंटे भी उनके सामने आर्गू करते रहें तो आप ये जज नहीं कर सकते कि जज मेरी किसी बात को अप्रिशिएट कर रहा है या कोई बात मेरी उनको नागवार गुजर रही है। आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जज को ऐसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आजकल जो है वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। हमारी आला अदलिया में भी अच्छे जज अब भी हैं, लेकिन कुछ जजेस हजरात जो हैं वो वकील से भी ज्यादा बोलते हैं और वकील को हर लम्हे जो है वो हर कदम पे टोकते हैं। वकील जो है वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी जो है वो किसी भी बेंच में फाजिल जज की होती है। तो लेकिन बाज जजेस का रवैया वकला के साथ इंतहाई होस्टाइल होता है, जो किसी भी तरह जो अदलिया का निज़ाम है उसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये तो आम तौर पे कहा जाता है हर स्पीच में, हर जज जो भी कोई तकरीब होती है तो कहते हैं कि अदलिया जो है उसके 2 पहिए हैं, जो बार और बेंच जो है ये 2 पहिए हैं अदलिया के। तो ये दोनों पहिए चलेंगे तो तब भी अदलिया का निज़ाम सही चल सकता है। लेकिन जब हेयरिंग होती है तो फिर फाजिल जज साहबान इस बात को भूल जाते हैं। बहरहाल ये तो एक अलग से बात आ गई। लेकिन काजी साहब के दौर में, खासतौर पे उनका चीफ जस्टिस के तौर पे जो टेन्योर है वो तो इंतहाई जो है मैं समझता हूं को मुतनाज़े
دور وہ سمجھا جائے گا. ان کے فیصلے بھی متنازع ہی رہیں گے. یہ فیصلہ تو بہرحال تاریخ نے کرنا ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں، اور کسی بھی شخصیت کے یا فاضل بینچ کے یا فاضل جج کے فیصلے کے بارے میں. بہتر جج جو ہے وہ تاریخ ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخصیت کیسی تھی اور وہ فیصلے کیسے تھے. لیکن بظاہر جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ مخصوص مفادات کو بظاہر لگتا ہے کہ مد نظر رکھا. جو آئین کی پروٹیکشن، لوگوں کے خاص طور پہ بنیادی حقوق کی پروٹیکشن جو عدلیہ کا کام ہے، اس میں کوتاہی ہوئی. اس میں جو ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح تحفظ جو ہے آئین کو اور بنیادی حقوق کو نہیں دیا جا سکا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مثال دوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے چیف بننے سے پہلے کی سپریم کورٹ تھی، اس میں یہ بلکہ اس کے بعد بھی بینچز نے یہ فیصلہ دیا کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونا آئینی تقاضا ہے، آئینی ضرورت ہے، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کئی 90 دن گزر گئے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کو، کئی 90 دن گزر گئے KPK کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو، اور بہت سے دن 90 سے بعد گزر گئے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کان پہ جو نہیں رینگی. انہوں نے اس کا جوڈیشل نوٹس نہیں لیا، اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. آئین ایک واضح ہدایت دے رہا ہے، واضح طور پہ ایک لمٹ مقرر ہے، تو پھر اس کو دانستہ جو ہے وہ کیوں وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں بعض دفعہ ناگزیر وجوہات ہوتی ہیں، 2-4 دن کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی ایمرجنسی، اس طرح کے حالات ہوں، تو اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجوع کرنا چاہیے سپریم کورٹ سے، اور اس کی اجازت سے ہی الیکشن کو آگے لے جانا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ بھی چند دنوں کی، مثلا جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کا حادثہ ہوا، وہ شہید ہوئیں، تو الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، لیکن حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ اس کو لیے پھر الیکشن کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنا پڑتا. یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی ایسی زلزلہ آ جائے، کوئی جس کی وجہ سے کوئی تباہی اتنی زیادہ ہوئی ہو، تو ممکن نہ رہے کہ آئینی تقاضے کے مطابق within 90 days جو ہے وہ الیکشن ہو سکتے تو ہو سکتا ہے وہ ایکسٹینڈ. لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ایسی ناگزیر صورتحال نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوتے رہے. الیکشن 90 ڈیز کے اندر کرانے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے وائلیٹ کیا آئین کو اور نہیں کوشش کی. اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس آئینی ریکوائرمنٹ پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس میں کوتاہی کی، اور الیکشن جو ہے وہ بر وقت نہیں ہوئے. تو خدا نہ خواستہ اس سے آسمان تو، جیسے قاضی صاحب بھی بار بار کہا کرتے ہیں کہ آسمان تو نہیں گر پڑے گا، آسمان تو نہیں گر پڑا، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان ہوا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اداروں سے اور آئین سے، کہ اگر ہم ایک لکھے ہوئے آئین کی کنڈیشنز کو پورا نہیں کر سکتے، اس پہ بھی اپنی مرضی مسلط کرنی ہے یا کسی ادارے کی مرضی مسلط کرنی ہے، تو پھر ایسے آئین کا کیا فائدہ، پھر ایسے اداروں کا کیا فائدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سوچ جو ہے قومی دھارے سے نکل کر اس طرح کی سوچ معاشرے میں پنپنی شروع ہو جائے تو یہ ملک کے لیے انتہائی زہر قاتل ہوتی ہے. جو ہے وہ یہ تو الیکشن کا دور ان کے جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ دور میں آیا اور اس میں آئین وائلیٹ ہوا. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ختم نبوت کے حوالے سے کہ ایک کیس مبارک ثانی کے نام پہ ان کے پاس گیا.
اس کیس کا فیصلہ، حالانکہ وہ ایک معمولی نوعیت کا کیس تھا، ایک پٹیشن بیل کی تھی اور ایک پٹیشن جو تھی وہ بعض جو چلان مقدمہ میں یا ایف آئی آر میں جو دفعات ایڈ کی گئی تھی ان کے اخراج کے بارے میں تھی، تو دونوں میں کوئی ایسا ایشو کورٹ کے سامنے نہیں تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹ کرتی. تو لیکن اس کیس میں بھی بیل کے ایشو میں اور دوسرے جو پٹیشن تھی مبارک ثانی کے ایشو میں 6 فروری 2024 کو انتہائی قابل اعتراض فیصلہ آیا. تو اس فیصلے کی روح سے ختم نبوت کے تصور پہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو 6 فروری کے فیصلے کی حد تک بات ہوتی تو یہ گنجائش موجود تھی کہ ہم کہتے کہ یہ سپریم کورٹ کے فاضل ججز سے 7 جو ہے یہ ہو گیا. لیکن جب اس پہ آواز اٹھی عوامی حلقوں کی طرف سے، تو پھر اس کی وضاحت سپریم کورٹ نے پریس ریلیز کی صورت میں کی، جو سپریم کورٹ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ فیصلہ آئے اور اس فیصلے کی وضاحتیں پھر پریس ریلیز کے لیے کی جائیں. یہ تو ہمارا ایک سیٹلڈ طریقہ کار ہے، لا ہے، کوڈ آف ایتھک ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جج نے ایک فیصلہ دے دیا تو وہ فیصلہ ہی اس کی وضاحت ہے. جج اس کے بعد اس کی وضاحت نہیں کرتا. جج اس کے بعد کورٹ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری نہیں کرتی اس کی وضاحت کرنی. لیکن یہ مبارک ثانی کے کیس میں 2 دفعہ ایسا ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ چلو 6 فروری والے میں اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کہہ دیں کہ 7 ایسا ہو گیا. لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ اداروں کو، پبلک کو، پارٹیوں کو خود ہی دعوت دی کہ آپ نظر ثانی کریں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نظر ثانی اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر کورٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درست کیا جا سکے. تو نظر ثانی کی درخواستیں گئیں. نظر ثانی کی درخواستیں پھر کورٹ نے انٹرٹین نہ کی اور پھر انہوں نے یہ قدغن لگا دی کہ یہ تو صرف 3 فریق کر سکتے ہیں، جو ملزم ہے، جو کمپلینٹ ہے یا سرکار ہے. یہ ان تینوں کے علاوہ تو کوئی نظر ثانی کر نہیں سکتا. بہرحال وہ سارے لوگوں کو فارغ کر دیا. اور پھر اس نظر ثانی کیس کے نتیجے میں جو 24 جولائی کو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ بھی قابل اعتراض تھا. وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے اس جو کیس سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے تھا اس کی ڈومین میں وہ آتا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بنیادی حقوق، خاص طور پہ آرٹیکل 22 ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس لحاظ سے کرتی کہ جس میں قادیانیوں کو جو ہے وہ اپنی نجی جو ہے وہ جگہ پہ اپنے جو ہے وہ جو انہوں نے خود ادارے قائم کی ان میں، اور ان کی جو پلیس آف ورشپ جو عبادت خانے ہیں، عبادت گاہ جو ہے، ان میں ان کو چھٹی ہے کہ وہ جو جس طرح چاہے وہ تبلیغ کریں، جس طرح چاہے وہ لٹریچر تقسیم کریں، تو اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا. تو یہ جو دوسری نظر ثانی میں پھر قاضی صاحب کی سوئی اس بینچ کی سوئی اسی نقطے پہ اڑی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں کہ یہ 7 ہو گیا. پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہیں سیکولر قوتیں اور جو ملک کے باہر ہیں سیکولر قوتیں. ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر جو اسلامائزیشن کا عمل ہے، ملک کے اندر جو اسلامی حوالے سے جو قوانین ہیں یا آئین کے آرٹیکلز ہیں، اس کو ویسے تو اب اتنی اویئرنیس ہو چکی کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اب ان کو اس طرح ان کی انٹرپریٹیشن اس طرح کر دی جائے، ان کا پروسیجرل لا اس طرح بنا دیا جائے کہ وہ غیر مؤثر ہو کے رہ جائیں. تو پھر اس میں مجھے تو خدا نہ خواستہ یہ جو ہے وہ بو نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے اس طرح کی لابی کا
جو ہے وہ کام ہے. اور پھر نظر ثانی کے بعد بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے, دینی پارٹیاں مطمئن نہیں ہوئی, دینی رہنما مطمئن نہیں ہوئے, تو پھر قاضی صاحب نے کہا کہ ایک بالکل فرملس ایپلیکیشن جو ہے وہ دائر کروا لی. وہ ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس نے کی. اب کبھی کہا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی, کبھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کی. اور وہ بالکل اگر عام روٹین میں اس طرح کی اپلیکیشن جائے تو رجسٹرار آفس جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے کہ یہ کس طرح یہ مینٹینیبل ہوگی. بہرحال اس میں کریکشن ہونی تھی تو عدلیہ نے, کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہے تو کریکشن ہو جائے گی. تو اس لیے اس پہ وکلا کی طرف سے, عوام کی طرف سے یا کسی بھی سرکل کی طرف سے اس اپلیکیشن پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ جس طرح بھی آئی, جیسے بھی آئی, ہمیں تو اس بات سے غرض ہے کہ فیصلہ صحیح ہو جائے. اس وجہ سے نظر انداز اس بات کو کر دیا گیا. لیکن اگر آپ قانوناً دیکھیں تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں 3 قوانین کے حوالے دیے گئے. نمبر 1 اس میں 561A کا حوالہ دیا گیا, وہ ہائی کورٹ کی انہائٹ پارٹ ہے, سپریم کورٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا اس میں 152 سیکشن 152 CPC ضابطہ دیوانی کا لکھا ہوا اس ایپلیکیشن میں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کلیریکل مسٹیک ہو گئی, ارتھمیٹیکل مسٹیک ہو گئی, ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی ججمنٹ کے اندر, تو وہ ضابطہ دیوانی کے تحت اس کو کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کی درستگی کا. تو لیکن یہ تو فوجداری کاروائی تھی, فوجداری مقدمہ تھا. اس میں ضابطہ دیوانی کی CPC کی اپلیکیشن کس طرح مینٹینیبل ہو سکتی تھی. بہرحال جو ہے وہ بھی ایک جو طریقہ کار ہے عدالت کا, جو ڈیکورم ہے, جو پروسیجر ہے, اس سے ہٹ کے قاضی صاحب نے اس ایپلیکیشن کو ڈیل کیا اور علماء کو جو ہے وہ اندر بٹھا کے, چیمبر کے اندر بٹھا کے جو ہے وہ ایک فیصلہ جو بتایا گیا جو ان کی کانسنٹ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے 2-3 لائنوں کا اردو میں ڈکٹیٹ کروا دیا. اور وہ مختصر فیصلہ, اور اس میں پھر جو ہے وہ ڈنڈی ماری گئی کہ یہ کہا گیا کہ ریزنز جو ہیں وہ بعد میں بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے, مختصر فیصلہ تھا, ریزنز بعد میں لکھی جا سکتی ہیں, لیکن یہ تو اس فیصلے میں آ جانا چاہیے تھا کہ کون سے پیراگراف قابل اعتراض ہیں, کون سے پیراگراف 6 فروری والے فیصلے کے, اور کون سے پیراگراف جو ہے وہ 24 جولائی والے فیصلے کے قابل اعتراض ہیں جن کو حذف کیا جاتا ہے. لیکن پھر وہاں پہ پیراگراف نمبرز نہیں بتائے گئے, صرف اتنا کہا گیا کہ متنازع جو پیراگراف ہیں وہ حذف کیے جاتے ہیں. کون سے پیراگراف, یہ امبیگوٹی ہے. اس لیے پھر اب تک یہ مسلمانوں کا سب سے حساس معاملہ ہے, ختم نبوت کا, ایمانیات کا یہ حصہ ہے, لوگوں کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ یہ 22 اگست کو جو شارٹ آرڈر سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے دیا, اور اس سے آج کی ڈیٹ تک 45 دن پورے ہو گئے, 1.5 مہینہ پورا ہو گیا, اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ آج تک نہیں آ سکی. اس سے زیادہ اہم تھا قاضی صاحب کے لیے 63A, اس سے زیادہ اہم تھے جو فیصلے اس وقت سے لے کے آج تک کیے گئے. ختم نبوت کے متعلقہ کیس کو کیوں اہمیت نہیں دی جا رہی, کیوں ان کے نزدیک یہ ایک اہم مسئلہ نہیں ہے جس کا فیصلہ, جس کے ساتھ ہر کلمہ گو کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور جو ہے وہ فیصلہ یا کیس جو ہے وہ اہم نہیں ہو سکتا جتنا ختم نبوت کے بارے میں ہے. لیکن وہ فیصلہ ابھی تک جو ہے اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے قاضی صاحب نے نہ لکھی ہے, نہ اگر لکھی ہے تو وہ جاری نہیں کی. 1.5 ماہ گزر گیا, اب ان کے
جو ہے وہ 19 یا 20 دن باقی رہ گئے ہیں، اور جو ہنگامی دور ہے اس میں ان کی ترجیحات بھی اور لگتی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ نہ آیا قاضی صاحب کے دور میں بطور چیف جسٹس، تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ بالکل حق بجانب ہوں گے کہ یہ سارا ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا تھا، اور قادیانیوں کو بنیادی حقوق کے نام پہ ان کو ملک کے اندر اپنی من مرضی کرنے کی اجازت دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ اپنے غیر ملکی جو ان کے آقا کہہ لو، ان کے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو خوش کرنے کی ایک کاوش تھی. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جن ججوں جو جج صاحبان 6 فروری 2024 کے فیصلے میں بیٹھے، جو بینچ میں 24/7 کے بینچ میں جو بیٹھے، وہ سب جج اس قابل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ایک اسلامی ریاست ہے جس کے آئین کے اندر واضح طور پہ تحریر ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، اور کسی چیز کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے منافی نہیں ہو سکتی. پھر یہ دانستہ کیا گیا، اور جو جج اس میں شامل ہے، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ان کو سپریم کورٹ کے اندر یا اور کسی عدالت کے اندر ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان سیٹوں کو قرآن اور سنت کے منافی اور آئین کے منافی فیصلہ کر کے وہ اس میں بیٹھے. یہ سب اتنی مایوسیوں کے بعد، اتنا کچھ جو آپ نے دیکھا ہے، سارے پاکستان نے دیکھا، بلکہ ساری دنیا نے دیکھا، اس کے بعد ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ایک 26ویں آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے، جس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت جو فیڈرل کورٹ بنا دی جائے، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک چیک رکھے گی، اور اس کے بھی مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے متوقع ہیڈ ہوں گے، اس کے چیف ہوں گے. تو پیچھے جو کچھ ہوا ہے وہ تو آپ کے اور میرے سامنے ہے، آگے کیا ہونے والا ہے پھر؟ دیکھیں، بظاہر تو جو اب تک کی خبریں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ خاص ٹریڈنگ کے ذریعے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے وہ کرنے میں فیڈرل کورٹ جو بنانا چاہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سے ساتھ پیکج ہے آئین کا، اور اس کی آڑ میں وہ آئین کا حلیہ بگاڑنا چاہ رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ فل کورٹ کے فیصلے ایسے موجود ہیں کہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں، اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2، اسلامی پروویژنز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، بنیادی حقوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 4 جو ہے وہ کنسسٹنٹلی سپریم کورٹ کے فل بینچ، لارجر بینچ، فل کورٹ، تمام جو ہے وہ بینچوں کے جو ہے فیصلے ہیں جس پہ کبھی بھی کوئی دوسری رائے سامنے نہیں آئے کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جس سے عدلیہ کی آزادی پہ زد پڑتی ہو، جس پہ عدلیہ کی آزادی یا اس کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو. تو یہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے یہ تو ہے ہی ساری عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے ادارے کے خلاف. آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ اعلیٰ ترین ادارہ ہے، ایپکس کورٹ ہے، اس کے اندر جب آپ اس کے اوپر ایک سپر عدالت بنائیں گے تو وہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے وہ کہاں جائیں گے؟ کس طرح جو ہے وہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے آپ تبدیل کر کے سپریم کورٹ کو ایک سبارڈینیٹ کورٹ بنائیں اور اس کے اوپر ایک آئینی عدالت بٹھا دیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اس آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی چیز کو بلڈوز کر کے من مانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو قوم کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اس پہ قوم کبھی بھی متفق نہیں ہوگی، اس کو نہیں چلنے دیں گی جو ایسی
जो है वो नामकबूल अमेंडमेंट, आइन के मुनाफी अमेंडमेंट जो है वो अगर हुकूमत करने में कामयाब भी हो जाती है तो हुकूमत उसके तहत कायम किए जाने वाले अदारों को कभी भी कबूल नहीं करेगी। और अगर ये ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये भी मेंबरान असेंबली का बहुत बड़ा इम्तहान है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उनको खरीदने की, उनको मोल्ड करने की, उनकी हमदर्दियां तब्दील करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, की जाएगी। तो लेकिन अगर मेंबरान असेंबली जो हैं वो साबित कदम रहते हैं और अपने ज़मीर की आवाज के ऊपर और जिस पार्टी की टिकट पे वो मुंतखब हुए हैं उनके ऊपर अगर वो कायम रहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत होगी, मैं समझता हूं कि ये आइन की बालादस्ती होगी और मैं समझता हूं कि ये अदल और इंसाफ की बालादस्ती होगी जिसको मेंबरान असेंबली ने जो है वो कायम रखना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मेंबरान असेंबली जो है वो उसके सामने खड़े नहीं रहते और दबाव के नतीजे में, लालच के नतीजे में या किसी भी एलिमेंट के नतीजे में, जबर के नतीजे में वो अपनी राय, अपनी पार्टी पॉलिसी की राय के खिलाफ देते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा दचका होगा, बहुत बड़ा दचका होगा। तो उससे हमें हुकूमत को भी इस पे रिकंसिडर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा अदारा जो है उसको किसी सूरत गजांत नहीं पहुंचनी चाहिए। जजेस आने का आज जो है वो कल को नहीं होंगे, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अदारे ने कायम रहना है। अदारा जो है उसकी जो है इंटेग्रिटी को, उसके डेकोरम को, उसकी अथॉरिटी को आप कम ना करें। आप जब कल को अपोजिशन में होंगे तो इसी अदारे ने आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आप वक्ती फायदे के लिए सारी चीजों को आप बिल्डोज करना चाह रहे हैं। वो आपने देख लिया, पहले भी आप पाकिस्तान की पूरी तारीख में देख लें कि जो भी कोई हुकूमत दूसरे को विक्टिमाइज करने के लिए कानून साजी करती है या आईनी अमेंडमेंट्स करती हैं, वही कल को उनके आड़े आती हैं। उसी घड़े में वो फिर हुकूमत जो है जब अपोजिशन में होती है तो वही उसमें खुद गिरती है। तो इसलिए तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। और जहां तक काजी साहब का ताल्लुक है, काजी साहब को उस आईनी अदालत में ये उनकी ग्रेटनेस होगी, अगर हुकूमत उन्हें ऑफर करे भी तो वो माजरत करें तो ये उनकी ग्रेटनेस होगी। लेकिन अगर उस मुजव्वजा आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं काजी फायज ईसा साहब, तो फिर लोग ये समझने में हक बजानब होंगे कि ये ताना बाना जो है ये सारा इसी वजह से बुना गया और ये सब कुछ जो है इलेक्शन के पहले से 8 फरवरी से पहले से लेके आईनी अमेंडमेंट तक एक प्लानिंग और एक साजिश के तहत ही सब कुछ जो है वो सर अंजाम दिया गया। मियां साहब, अभी आपने जो फरमाया कि अगर एक फेडरल कोर्ट के सरबराह काजी साहब बनते हैं तो लोग ये समझने में हक बजानब होंगे कि काजी साहब किस तरफ खड़े हैं, काजी साहब जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। तो क्या इस्लामाबाद में जो वाकया बेकरी वाला हुआ है उसके बाद अंदाजा नहीं हो रहा कि लोग क्या समझ रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? क्या वो एक महज हादसा था, क्या महज इत्तेफाक था, या लोगों की सोच की अक्कासी थी जो काजी साहब के मुतालिक इस वक्त लोगों की सोच बन चुकी है? देखिए, जो इस्लामाबाद का बेकरी का जो वाकया है, मैं समझता हूं कि अगर कोई लोग ये समझते हैं कि ये किसी जमात का, किसी मजहबी एलिमेंट का या किसी सियासी फोरम का इसके पीछे हाथ है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये बहुत बड़ी बेवकूफी है ऐसा कहना। कि फिर तो अगर ऐसा, फिर तो ये कहना पड़ेगा कि ये काजी साहब भी उसमें शामिल है, कि जो ग्रोह चाहता है, मजहबी हो या सियासी हो, जिन्होंने ये प्लानिंग की कि काजी साहब उस बेकरी में जाएं और वहां एक प्लांट किया हो, बच्चा खड़ा हो, वो उनको इस तरह कहे और उस बात को फिर एक बात का बतंगड़ बनाया जाए, तो वो तो फिर यही है कि उन्होंने काजी साहब को कहा होगा कि भाई हमने वहां पे बच्चा खड़ा कर दिया है, आप फलां बेकरी में जाके जो है वो डोनट जो है वो खरीदें। तो मैं समझता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक नेचुरल
रद्द अमल था बच्चे का, एक उसके जो अंदर था वो रद्द अमल था। वो ये जो खत्म नबूवत वाला फैसला है, इसके ऊपर काजी साहब का जो रोल रहा, उससे जो लोगों के अंदर जो नफरत है उसकी तर्जमानी थी उस बच्चे ने की। तो मैं समझता हूं कि इससे इबरत हासिल करनी चाहिए थी सारे अदारों को, सारे लोगों को, लेकिन इबरत हासिल करने की बजाय उस बच्चे को, उस बच्चे के खानदान को और उस बेकरी को सील कर दिया गया। और फिर उसकी बड़ी, मैं कहता हूं कि इतने बेवकूफ और इतने नाहंजार किस्म के लोग होते हैं जो खुशामदी होते हैं सोशल मीडिया पे ये कह लेकिन, तो वो तो पहले से सील थी भी। अगर बाद में इस वाक़े के बाद सील नहीं हुई बल्कि पहले से, अगर पहले से सील थी तो काजी साहब के लिए ताला जो है वो जेल में खोल दिया, सील थी, या काजी साहब ने वो सील तोड़ के जाके बेकरी के अंदर से चीजें जो है वो परचेज करनी चाहिए। कोई अकल का, कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, कोई अकल का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि बेकरी खुली हुई थी, ये वाकया हुआ, उसके बाद जो है वो पुलिस ने आके या मुतलका अदारे ने आके उसको सील कर दिया। तो ये आप इस तरह के सील करने से, एक बेकरी सील करने से आप लोगों के दिलों को, लोगों के दिमाग को आप सील नहीं कर सकते, वहां उनके जज्बात को आप सील नहीं कर सकते। उन जज्बात को आप मुझसे गलती हुई है, मैं उस गलती की माफी मांगूं और अपने हल्का असर को दिल साफ करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर जो है वो दिल साफ करने की बजाय आप उसके ऊपर जो है वो तसल्लुत जमाना चाहें, आप दौंस और दांगली के जरिए उसकी राय तब्दील करना चाहें, तो ये अब इस दौर में नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए काजी साहब को, काजी साहब के साथ उस बच्चे, वो समझते हैं कि भी बच्चे ने ज्यादती की, तो काजी साहब को उस बच्चे को माफ कर देना चाहिए और हुकूमत को उसी वक्त कहना चाहिए था कि इसके नतीजे में आपने उनके, मेरे साथ जो है इसके नतीजे में आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। अगर काजी साहब ऐसा करते तो ये काजी साहब की अजमत होती। एक बच्चे को अंदर दे देना, उसकी फैमिली को टॉर्चर कराना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। ये इतने बड़े मनसब पे बैठ के इस तरह के वाकयात को जो है अपनी नाक के नीचे पनपने देना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये बुज़दिली की बातें हैं, ये बदनीति की बातें हैं, ये इंसान के परागंदा ज़हन की बातें हैं। बहुत शुक्रिया। मुमताज कानूनदान मियां खालिद हबीब इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहिब का, जो कि मुमकिना तौर पर 25 अक्टूबर को टेन्योर खत्म हो रहा है, उसके ऊपर एक अपना तज्जिया दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।